ابھی موجودہ دور میں ہمارے معاشرے اور سماج میں جو بے سکونی کا عالم ہے وہ کسی بیان کا محتاج نہیں۔ بہت کم گھرانے ایسے ہیں جہاں ڈومیسٹک لائف سے مطمئن ہو۔ اب تو یہ حالات عام دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اولاد کو پیرنٹس سے شکایت ہے، پیرنٹس اولاد سے مطمئن نہیں، بیوی کو شوہر سے شکایات کے انبار ہیں اور ہسبینڈ کو بیوی سے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے، بے سکونی، پریشانی، بے برکتی اب عام سی بات ہے اور یہ چیزیں معاشرے کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہسبینڈ اینڈ وائف میں اتنا تناؤ کیوں رہتا ہے؟ نہ ہسبینڈ وائف سے خوش رہتے ہیں اور نہ وائف ہسبینڈ سے مطمئن ہے۔ آخر ان کا حل کیا ہے؟ پیارے دوستو، میں آپ کے سامنے 5 پوائنٹ رکھوں گا۔ جو بھی ہسبینڈ اینڈ وائف اپنے ڈیلی روٹین میں ان کو اتار لے گا، یاد رکھو اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، بہار آئے گا، خوشیاں آپ کے دروازے کو دستک دے گی۔ آپ ایسے سمجھو کہ آپ کی زندگی میں معجزہ ہو جائے گا، ایک چمتکار ہو جائے گا جس کے بارے میں آپ کبھی تصور بھی نہیں کیے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، عزت دو۔ جی ہاں، ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی پڑے گی، رسپیکٹ دینا ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر ہر کوئی اپنی عزت چاہتا ہے، اور اگر وہی عزت وہ انسان دے جو آپ کی لائف پارٹنر ہے، خوشی ہو یا غمی، ہر حال میں وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، یقین مانو دونوں کے لائف میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ ذرا سوچو، جب آپ ان کی عزت کرو گے تو سامنے سے جو محبتیں ملیں گی، جو خوشیاں آئیں گی، ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 2، تعریف کریں۔ جی ہاں، شوہر اگر باہر سے کام کر کے گھر پر آئے، سب سے پہلے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آئے تاکہ انہیں سکون محسوس ہو۔ جب وہ ریلیکس ہو جائیں تو ان کے تعریف میں 2 جملے بولو، ان کے کام کی تعریف کرو، نہ کہ گھر کے سارے جھگڑے سنانا اسٹارٹ کر دیں۔ یہی غلطی ہو جاتی ہے جس بنا پر شوہر میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بیوی سے محبت کی 2 باتیں تک نہیں کرتا، اور خواتین تو اپنی تعریف سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہی ہیں۔ اگر وہی تعریف اس کا شوہر ہی کرے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ بیوی گھر کے لیے جو کچھ کرتی ہے اس کو سراہیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر کو سجانے یا گھرداری سے متعلق کوئی بھی کام ہو، اس کی بھرپور تعریف کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی اس کی ہمت کو اور بڑھائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کو بتائیں کہ وہ بہت خوبصورت ہیں۔ جب وہ تیار ہو تو اس کی تعریف کریں، اس پر کون سا رنگ جچتا ہے یا وہ کیسے کپڑوں میں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وہ آپ کی باتوں سے بہت خوش ہوگی اور آپ کو خوش رکھنے کی زیادہ کوشش کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 3، اظہار محبت۔ یوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ محبت کا اظہار صرف گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مرد حضرات ایک غلطی کرتے ہیں، سوچتے ہیں میں تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اسی کے لیے تو کماتا ہوں، اسی کے لیے تو مشقتیں برداشت کرتا ہوں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن محبت صرف کی نہیں جاتی بلکہ محبت جتائی بھی جاتی ہے۔ اسی لیے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیجیے، اپنی بیوی کو بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈنر کا پروگرام بنائیں، اسے پھول دیں۔ پھول اور چاکلیٹ کہنے کو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیجیے اور ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنائیے۔ پوائنٹ نمبر 4، وقت دیجیے۔ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کبھی کبھی گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں۔ اس کے ساتھ برتن دھلنے، بستر صاف کرنے یا گھر کی صاف صفائی کرنے سے اس کا کام ہلکا ہو جائے گا۔ جب وہ کہیں اور مصروف ہو تو بچوں کو بھی سنبھالیں تاکہ وہ اپنا کام سکون سے کر سکیں، اور اپنے کاروبار سے وقت نکال کر مہینے میں یا 6 مہینے میں یا سال میں 1 مرتبہ ضرور اپنی بیوی کو سیر و تفریح کے لیے لے کر جائیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ گھر والوں سے دور، اپنے سماج سے دور سیر و تفریح کے لیے نکلیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں وقت گزار سکیں، ایک دوسرے سے دل کی بات شیئر کریں، ایک دوسرے سے محبتیں بانٹیں، اپنا موڈ فریش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیوی سے ہنسی مذاق بھی کریں۔ زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں خوش نہ رہیں۔ لائف پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے ہنسی مذاق کریں،
کامیڈی والی باتیں کریں، بے وقوفانہ حرکتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے لائف پارٹنر کی خوشیوں کے ساتھ جڑنا آپ کے ریلیشنز کو بہتر بنائے گا۔ آخری اور سب سے اہم پوائنٹ نمبر 5، پیشانی پر بوسہ دیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، رات سونے سے پہلے اگر بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے دو تو یقین جانیں وہ آپ کی محبت میں مسکراتے ہوئے پرسکون نیند سوئے گی۔ بیوی کی پیشانی پر بوسے سے عقیدت پیدا ہوتی ہے، خود کو بے خوف محسوس کرتی ہے، خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کرتی ہے، خود کو امیر ترین عورت محسوس کرتی ہے۔ بیوی کتنی ہی غصہ میں ہو، کیسا ہی جھگڑا ہو، ایک بار پیشانی پر بوسہ بیوی کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسے موقعوں پر چند بیویاں تو شوہر کے اس عمل کو دیکھ کر خوشی سے رو بھی پڑتی ہیں۔ اسی طرح شہر سے باہر جا رہے ہوں تو جاتے وقت اس کو سینے سے لگاؤ اور پیشانی پر بوسہ دو۔ اس عمل سے آپ جتنا وقت بیوی سے دور رہو گے، بیوی گھر میں سکون سے رہے گی، مسکراتی پھرے گی، لہلہاتی پھرے گی، چہچہاتی پھرے گی۔ اسی طرح خود پر لازم کر لو کہ کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، یا کم از کم دن میں ایک وقت کا کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے 2 نوالے بیوی کو کھلا دے۔ یہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان انس پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ عمل شروع کریں گے تو یقین جانیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو آپ کی بیوی بھوکی سو جائے گی، لیکن آپ کے بغیر ایک لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالے گی۔ اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت دلیل ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی 2 الفاظ میں تعریف کریں، یہ بیوی کا حق ہے۔ اس سے بیوی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ 2-4 باتیں تھیں جن پر عمل کر کے زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، زندگی کو گزارنا نہیں ہے، زندگی کو جینا ہے، اور یہ کام اپنی انا کو چھوڑے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، ورنہ جسمانی خواہش جانور بھی پوری کر لیتا ہے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔